پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرین پر عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کے چرچے بہت زیادہ ہیں۔ آج کل میڈیا پر بہت ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پچھلے عرصے ان سے متعلق خبر آئی کہ انہیں بیرون ملک جاتے ہوئے روک لیا گیا اور پھر چند گھنٹوں میں ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا، انہیں بتایا گیا۔ ہم نے اس کے بارے میں مزید کھوج لگایا، معلوم ہوا کہ تاریخ بہت حیران کن ہے۔ ان کی اور ان کی فیملی کا جو ماضی ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جانیں کہ دراصل پاکستان میں ان کی روٹس کیا رہیں اور ایسا کیا ہے کہ یہ عمران خان کے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے۔ متعدد انفارمیشنز آئیں، مگر ان کے والد واجد بخاری اور ان کے انکل سید منظور حسین بخاری صاحب سے متعلق ایسی حیران کن خبر ملی کہ ہم دنگ رہ گئے۔ ہمارے ایڈیٹوریل بورڈ نے اس کو سمجھا، پرکھا، جانا اور اس کو مزید ڈگ آؤٹ کیا، لیکن اس خبر کے سرے تو مل گئے، مگر اس خبر کا انجام کیا ہوا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زلفی بخاری جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں، ان کے والد اور انکل، ان کے والد کا نام واجد بخاری اور ان کے انکل کا نام سید منظور حسین بخاری، انہوں نے 1980 کی دہائی میں ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا المرتضی ایسوسیٹ۔ زلفی بخاری کے والد واجد بخاری اور انکل منظور حسین بخاری 1981 کے ضیاء دور میں اسی کمپنی کے تھرو 2300 افراد کو پاکستان سے افرادی قوت کے طور پر لیبیا بھجوانے کا جو پروپوزل تھا وہ لے کر منظر عام پر آئے، وہ سامنے آئے۔ المرتضی ایسوسیٹ نامی کمپنی بنائی گئی اور پاکستان کے 5 اوورسیز امپلائمنٹ کمپنیوں کے ذریعے یوں جو 2300 پاکستانی تھی، یہ بہت بڑی تعداد تھی افراد کی جو کہ ہسٹری میں نہیں ملتی ہے، 2300 پاکستانیوں کو لیبیا بھجوا دیا گیا۔ سب سے پہلی حیران کن بات یہی کہ اس قدر زیادہ افراد کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اتنا بڑا پروپوزل تاریخ کا پہلا بڑا پروپوزل تھا اور ان افراد کو سیکیورٹی گارڈ اور ہیڈ سیکیورٹی گارڈ کے لیے تعینات کرنا تھا اور 2300 کی تعداد تھی، کوئی لیبر ورک نہیں تھا وہاں پر۔ جب یہ افراد لیبیا چلے گئے تو ان کے اہل خانہ کو، جو افراد گئے تھے ان کے اہل خانہ کو خط آنے لگے انہی افراد کے جو وہاں گئے تھے کہ انہیں لیبیا کے صحراؤں میں فوجی تربیت دی جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی سنا گیا کہ انہیں دمشق لے جایا گیا اور انہیں کام کرنے سے انہوں نے وہاں انکار کر دیا کام کرنے سے۔ پاکستان میں اس خبر کا بہت شور ہوا، بہت چرچا ہوا، جو خط آئے اس کے بعد بہت شور شرابہ ہوا، میڈیا میں ان افراد کے بارے میں خبریں آئیں تو یہ خطرہ ظاہر کیا جانے لگا چونکہ بھٹو صاحب کے قذافی صاحب سے تعلقات تھے اور شاید کسی اور ہی معاملے کے لیے وہاں لیبیا بھیجے گئے افراد کام کرنے نہیں، تو شور اٹھا اور ایک اعلیٰ سطح کا وفد خرم دستگیر صاحب کے والد غلام دستگیر صاحب جو ان دنوں وزیر برائے محنت اور افرادی قوت تھے، ان کی زیر قیادت ایک وفد لیبیا بھیجا گیا۔ حکومتی سطح پر بات ہوئی اور یوں ان 2300 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا۔ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی لوگ لیبیا سے پاکستان آئے، انہیں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز کی جو JIT بنائی گئی تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، ان کے حوالے کیا جاتا رہا۔ پھر ان کی ڈی بریفنگ ہوتی رہی اور ان کے بارے میں مزید تحقیق کی جاتی رہی اور پھر انہیں رہا کر دیا جاتا رہا۔ اسی دوران ان 5 ایجنٹس جنہوں نے وہاں بھیجا تھا، جو کمپنیز تھی، ان کے خلاف مقدمے ہوئے۔ ایک JIT بنی جس نے پاکستان واپس آنے والوں کی ڈی بریفنگ کی۔ واجد بخاری اور منظور حسین بخاری جو کہ زلفی بخاری کے والد اور انکل ہیں، ان کے خلاف 3 نومبر 1982 کو FIA پاسپورٹ سیل راولپنڈی میں 161/82 آن ریکارڈ ہے، 161/82 نمبر سے FIR درج ہوئی۔ اس مقدمے کا چالان خصوصی فوجی عدالت میں بھیجا گیا کیونکہ زیادہ اور تھا، اور اس مقدمے میں 471، 468، 420 PPC اور MLO یعنی ملٹری لیجسلیشن آرڈر 77 کی دفعات شامل کی گئی۔ 8 اکتوبر 1984 کو خصوصی فوجی عدالت نمبر 52 راولپنڈی نے واجد بخاری جو کہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب ہیں اور منظور حسین بخاری جو ان کے انکل ہیں، ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں، ایبسنشیا میں 14 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ساتھ میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط کرنے کی سزا سنا دی گئی۔ دونوں مجرم پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار نہ ہو سکے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس دور میں قانون سازی کر کے جو فوجی عدالتوں سے ملنے والی سزائیں تھی اور جو اس وقت آرڈیننس پاس ہوئے تھے وہ کالعدم قرار دے دی گئی۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن واجد بخاری اور منظور حسین بخاری کے خلاف جرم اپنی جگہ موجود رہا۔ وہ سزائیں تو معاف ہو گئی، کیسے سزائیں معاف ہوئی اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی، لیکن جو جرم ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں موجود رہا اور آج تک اس جرم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کا اسلام آباد میں دھرنا ہوا۔ معاف کیجیے گا، اس دھرنے کے دوران
उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने वजारत से इसकी रिपोर्ट मांगी, वो फाइल मंगवाई गई, उन्हें रिपोर्ट भी दी गई। उससे मुतालिक जो अफराद से उनसे जो रिटायर्ड भी हो चुके थे उनसे फोन करके पूछा गया कि ये क्या हुआ था। और शायद ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से नरम दिली का मुजाहरा करते हुए चौधरी निसार साहब ने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। ये है वो स्टोरी जो बड़ी अहम स्टोरी है, यहां तक कि उस केस का क्या बना, उस फाइल का क्या बना, वो जो कलअदम करार दी गई थी सजाएं, लेकिन जुर्म वहीं का वहीं मौजूद था। उस जुर्म के लिए नया क्या अदालतों में पेश किया गया, वो केस दोबारा रिप्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं है। हमने जुल्फी बुखारी साहब से राब्ता किया, उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो अपना मौकिफ दें, तो उन्होंने आज टीवी पर आने से माजरत कर ली। कल का वादा किया है, हमारी स्क्रीन उनके वर्जन के लिए हाजिर है, वो आएं और हमें इस मामले के बारे में और इस मामले के इंजाम के बारे में बताएं कि इस केस का हुआ क्या है, इसका एंड कैसे हुआ। उनके वालिद साहब वाजिद बुखारी साहब, उनके अंकल साहब मंजूर हुसैन बुखारी साहब, वो भी अपना वर्जन देना चाहे तो कैपिटल टीवी हाजिर है। ये वो खबर है जिसके बारे में बताना, आपको पहुंचाना बहुत जरूरी था, लेकिन इसके बारे में आज जो वाजिद बुखारी और उनकी फैमिली का जो वर्जन है वो आना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है, आने वाले प्रोग्राम में वो हमें वक्त देंगे और हम जानेंगे कि दरअसल उसके बाद क्या हुआ। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जो अब तक बताना बहुत जरूरी था।